نماز بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، انسان کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حازبہ امر، جس وقت بھی امت پہ کوئی تکلیف آئے، فوزع الی الصلاۃ، اس کو چاہیے کہ وہ نماز کی طرف آ جائے۔ جس وقت بھی کوئی دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، بس نماز کی طرف آ جاؤ۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بھی آندھی چلتی، ہم دوڑتے مسجدوں کی طرف، جب مسجد کی طرف آتے تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں پہنچ کے سجدے میں پہنچے ہوئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء آئے، ہر نبی نے مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت نماز شروع کر دی، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تکلیف آئی بس نماز شروع، نیت کی، وضو کیا، نماز۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں جب پہنچے، کسی اطلاع دینے والے نے اطلاع دی کہ حضرت صاحب آپ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ آپ اسی وقت سواری سے اترے، وضو میں تھے اور نماز کی نیت باندھ کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھیوں کو بلا کے فرمانے لگے، دوستو دیکھو اللہ کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت آئے تو مدد طلب کرو اللہ سے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو اللہ کی صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ فی زمانہ غور کرو، تکلیفیں دن بدن زیادہ، آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں دن بدن زیادہ، ہمیں رجوع کی توفیق نہیں ہے۔ ہمارے پاک نبی کا طریقہ یہ ہے کہ تکلیف پہنچی نماز، صحابہ کا طریقہ نبی تکلیف پہنچی نماز، اور حدیث پاک وَإِذَا حَازَبَهُ أَمْرٌ فُزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب دیکھو کوئی مصیبت پہنچی بس نماز پڑھنا شروع کر دو۔ یہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شوہر ان کا نام ہے عبد الرحمن، تکلیف ہوئی، بیمار تھی، سکتہ ہو گیا کہ آپ ہل نہیں سکتے۔ جب دیکھا کہ اب ان میں جان ہی نہیں ہے، اٹھیں اور نماز پڑھنا شروع کر۔ جب نماز پڑھی تو تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آ گیا۔ جب ہوش آیا تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے نماز شروع کی، ان کو ہوش آ گیا۔ کہا میں نے تو نماز اس لیے پڑھی تھی کہ مجھے صبر آ جائے، تکلیف پہنچنے پر ہمیں نماز کا حکم ہے، ہم نماز پڑھیں گے، تکلیف پہنچنے پر، مصیبت پہنچنے پر نماز پڑھیں گے، میں نے نماز پڑھی اسی لیے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ 2 فرشتے میرے پاس پہنچ گئے تھے اور وہ مجھے بلا رہے تھے کہ آ جاؤ۔ تیسرا فرشتہ قریب آ کے کہتا ہے نہیں ابھی نہیں آنا، اب ان کو مہلت دے دی گئی ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے کہ آپ کا انتقال ہو جائے، آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، تعلق داروں کو قریب بٹھایا کہ جب میں چلا جاؤں نا، واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، ماتم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہا جی کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو، جس وقت میں فوت ہو جاؤں عورتیں وضو کر کے مصلی پہ چڑھ جائیں، مرد حضرات بہترین وضو کر کے مسجد میں چلے جائیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے، گھر میں عورتیں مصلی پہ چڑھ کے 2 رکعتیں پڑھ کے دعا کریں
اور دعا کریں یا اللہ ہمیں صبر دے دے اور عبادہ کی مغفرت فرما دے. کہ یہ ہے میری وصیت، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا. آپ مرگ کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جب جس وقت موت آتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ گھر میں ہوتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے، کس قدر لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، ناشکری کے فکرے بولتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں نہ جینا ہمارا اسلام پر ہے، نہ مرنا ہمارا اسلام پر. اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، کلمہ شریف پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کلمہ پاک کو اگر پڑھ لیا ہے مسلمان ہو گئے ہو، لیکن مسلمانی کے کچھ اصول بھی اپناؤ. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تنگی آتی رزق کی، جب کوئی اور مشکل آ جاتی، جس وقت بھی یہ معاملہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے وَأْمُرْ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. جیسے ہی کوئی تکلیف پیدا ہوتی، کوئی تنگی، کوئی مشکل آتی، وَأْمُرْ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. آپ فرماتے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اور پھر جو نماز کے لیے کہہ رہا ہے وہ خود بھی نمازی ہو جائے. تنگی آنے پر، مصیبت آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز کا حکم دیتے تھے.